اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ ناظرین کرام، یہ سب جاننے کے لیے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین فل ویڈیو دیکھیے گا، پسند آنے پر ضرور لائک کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ جلیل القدر صحابی رسول، کاتب وحی اور اسلام کے پہلے سلطان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رجب المرجب 60 ہجری میں وصال ہوا۔ اس کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ یزید پلید کاٹے باجے کے آلات بجانے، شراب نوشی کرنے، راگ لانپے کے کتے پالنے، بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ وہ ہر صبح نشے میں ہوتا۔ صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید بد خلق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آ جائے۔ محرمات جن سے نکاح حرام ہوتا ہے کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ یعنی حرام چیزوں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ ناظرین کرام، مدینہ طیبہ کا عالم جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کی طرف سفر کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقام قادسیہ پر ایک خطبہ دیا جس میں یزید اور یزیدیوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، اس کے عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، تو دیکھنے والا اگر اس حاکم کو اپنے قول و فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوف خدا، تقویٰ و پرہیزگاری، جرأت و بہادری اور علم و بزرگداری جیسے عظیم اوصاف سے نوازا تھا، بلکہ فراست، تدبر اور دور اندیشی جیسی اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یزید کی بیعت نہ کرنا آپ کی فراست اور دور اندیشی پر دلالت کرتا ہے، جس کے یہ اثرات ظاہر ہوئے کہ حق و باطل میں فرق۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ نااہل کو منصب دینے کی ممانعت۔ آپ کے بیعت نہ کرنے سے دنیا میں واضح ہو گیا کہ نااہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عزیمت کو چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کرے۔ فسق و فجور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند یعنی دلیل ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ ناظرین کرام، نظام اسلام کا تحفظ۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا جسے بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا۔ ناظرین کرام، احکام شرعیہ میں برابری۔ آپ کا یزید کی بیعت نہ کرنا اس کے فسق و فجور کو واضح کرتا اور اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ احکام شرعیہ ایک عام آدمی
حاکم سب کے لیے برابر ہیں۔ جس طرح عام شخص کا فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح حاکم کا بھی۔ ناظرین کرام، اسلامی ریاست کا تحفظ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے جان لیا تھا کہ یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا کیا حال کرے گا، اس لیے آپ نے بیعت نہ کی۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ میں لشکر کشی کی، سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ مسجد نبوی شریف کے ستون سے گھوڑے باندھے 3 دن تک مسجد میں لوگ نماز سے منصرف نہ ہو سکے۔ مدینے میں خوب لوٹ مار کی گئی۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی، پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ مسجد الحرام کا صحن پتھروں سے بھر گیا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی۔ ناظرین کرام، قیام امن اور رعایا کے حقوق۔ قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے حاکم کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یزید اور اس کے حواریث ساتھی قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کے مخالف تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کا پیغام دیا۔ ناظرین کرام، قربانی کا درس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نہ صرف درس دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہ آئے۔ راہ خدا میں اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ لٹانے کے سبب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کا نام اب تک عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، جبکہ یزید اور یزیدیوں کی اب تک مزاحمت و ملامت ہوتی آئی ہے اور تا قیامت اس کا نام تقصیر سے لیا جاتا رہے گا۔ ناظرین کرام، ایک اشعار کے بعد میں یہ ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔